نارتھ کوریا ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں مرد عورتوں پر غالب تصور ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل رہا ہے کیونکہ اب وہاں گھریلو 70% سے زائد آمدن خواتین کما رہی ہیں۔ اس زمرے میں آج ہم آپ کو نارتھ کوریا میں لڑکیوں کی 10 عجیب و غریب نوکریوں سے آگاہ کریں گے۔ نمبر 10، ٹریفک پولیس آفیسر۔ نارتھ کوریا کے دارالحکومت میں اسٹریٹ لائٹس ہونے کے باوجود یہاں پر خواتین کو ٹریفک آفیسر بنایا جاتا ہے، جس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ لڑکی کی عمر کم از کم 16 سال ہونی چاہیے اور وہ غیر شادی شدہ ہونی چاہیے اور قد 5 فٹ 6 انچ سے زیادہ ہونا چاہیے اور تندرستی بھی ضروری ہے۔ یہ خواتین ملک کی سب سے خوبصورت خواتین ہوتی ہیں جو کہ کم جونگ ان خود چنتے ہیں اور 26 سال کی عمر سے زائد کوئی بھی اس عہدے پر نہیں رہ سکتا اور اس کے دوران اگر کوئی لڑکی شادی کر لے تو وہ بھی نکال دی جائے گی۔ ان کے یونیفارمز آرمی سٹائل کے ہوتے ہیں اور اس کو ملک کی سب سے حسین ترین نوکریوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جہاں صرف 300 خواتین کو یہ موقع ملتا ہے اور ان لڑکیوں کو پورے ملک میں ہی فیشن آئیکن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 9، فارمنگ۔ نارتھ کوریا کے بارے میں ایک افواہ ہے کہ یہاں لڑکیوں کو سارا دن گھر میں بند رکھا جاتا ہے، پر یہ صرف ایک افواہ ہی ہے کیونکہ یہاں بالکل اسی طرح خواتین کو بھی کام کرنا پڑتا ہے جس طرح مردوں کو۔ خواتین دن میں 8 گھنٹے کام کرتی ہیں اور 8 گھنٹے ملک کے عظیم رہنماؤں کی تاریخ پڑھتی ہیں اور 8 گھنٹے سوتی ہیں، اور زراعت یہاں کے لوگوں کے سب سے بڑے ذریعہ معاش میں سے ایک ہے۔ جو لوگ اجتماعی کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور انہیں اپنی فصل حکومت کو دینا پڑتی ہے، اور جو دہاڑی پر کام کرتے ہیں ان کو صرف 300 روپے تک ماہانہ ملتے ہیں اور وہ بھی ہفتے میں 7 دن کام کر کے۔ یہاں پر آپ 70 دن تک چھٹی نہیں لے سکتے اور اگر آپ چھٹی لیتے ہیں تو آپ کو 75 روپے ایک دن کے گورنمنٹ کو ادا کر کے لینی پڑتی ہے، تو یہاں پر خواتین لمبی چھٹیوں کو بھول جائیں۔ نمبر 8، ٹیچر وتھ اسپیشل اسکل۔ دوسرے ممالک میں آپ کو ٹیچر بننے کے لیے اچھا انداز گفتگو یا اچھی ڈگریز جیسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن یہاں ٹیچر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اکارڈین بجانا آنا چاہیے اور اکارڈین بجانے کا ٹیسٹ بہت اچھے نمبروں سے پاس کرنا ہوگا۔ اکارڈین ایک موسیقی کا آلہ ہے جو کہ ہارمونیم جیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک قانون کافی سالوں پہلے بنایا گیا جو ابھی تک لاگو ہے، لیکن اکارڈین پہ بھی آپ کوئی بھی ایسا گیت نہیں بجا سکتے جو کہ غیر قانونی ہو۔ جو چیزیں اسکول میں بجائی جاتی ہیں ان میں ایک پوئم دنیا میں ہمارے پاس حسد کرنے کو کچھ نہیں ہے جو کہ انگلش پوئم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کی کاپی ہے، لیکن اکارڈین ہی کیوں؟ کوئی گٹار ڈھول وغیرہ کیوں نہیں؟ اس زمرے میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، لیکن اس آلے کو لوگوں کا آلہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی حکمران خاندان سے کوئی نسبت ہوگی۔ نمبر 7، فورسڈ لیبر ورک۔ بہت ہی کم آمدن اگر آپ کو ستا رہی ہے تو یہ جانیے کہ یہاں کے لوگوں سے مفت میں بھی کام کروایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ کسی جرم کے مرتکب ٹھہرتے ہیں یا جو غیر قانونی طور پر ملک سے بھاگتے ہیں انہیں مزدوری کے کیمپس میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ پورے خاندانوں کو بھی یہاں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کیمپ میں جو بھی لڑکی 17 سال سے اوپر کی ہوتی ہے اسے روز صبح 6:30 اٹھا دیا جاتا ہے اور زبردستی مزدوری کروائی جاتی ہے جو کہ شام کے 8 بجے تک لگاتار ہوتی ہے، جس کا اسے کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ ان کیمپس کو گورنمنٹ پوری طرح نکارتی ہے اور ان کی موجودگی کا اعتراف نہیں کرتی، البتہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کچھ اور ثابت کرتی ہیں۔ نمبر 6، چور بازار۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ خواتین کو بہت کم آمدن دی جاتی ہے جس سے وہ اپنے خاندان کو پال نہیں سکتی، تو بہت سی خواتین ایسے بازاروں میں اشیاء بیچتی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں۔ ان چور بازاروں میں چیزیں چائنا سے سمگل ہو کر آتی ہیں اور ان میں ٹی وی، فریج یا کھانے پینے کی چیزیں اور بھی بہت سی اشیاء ہوتی ہیں۔ نارتھ کوریا ان غیر قانونی چور بازاروں سے بھرا پڑا ہے۔ پہلے ان دکانداروں کو ٹڈیوں کا نام بھی دیا جاتا تھا کیونکہ جیسے ہی پولیس آتی تھی یہ اپنا سامان اکٹھا کر کے دوڑ جاتے تھے کیونکہ اگر پکڑے گئے تو مزدوری کے کیمپ میں ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 5، چرچ گوئرز۔ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں پر مذہب کی آزادی ہے، البتہ ایسا نہیں، بلکہ بہت سے گرجے اور مسجدیں وہاں پر زبردستی بند کر دی جاتی ہیں اور صحیح طرح سے کسی کو بھی اس کا مذہب عمل میں لانے نہیں دیا جاتا کیونکہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے بالترتیب مذہب سے ان کو خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ دارالحکومت میں سارے گرجے غیر روایتی طور پر صرف دکھاوے کے لیے ہی
بھی اپنے عملیات کرتے ہیں جس میں پیسے دے کر باہر عورتوں کو بلایا جاتا ہے، جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ عموماً گرجے جاتی ہیں، لیکن یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عالمی طور پر یہ دکھایا جائے کہ نارتھ کوریا میں مذہب کی بھرپور آزادی ہے، تو یہاں پر جو بھی خواتین ہوتی ہیں سب ہی پیسوں کے لیے ہوتی ہیں، اور اس سے یہاں پر آئے سیاحوں پر بھی اچھا امپریشن پڑتا ہے اور عالمی مدد بھی آتی ہے۔ نمبر 4، پاپ سٹارز۔ 1960 سے لے کر آج تک جو بھی میوزک نارتھ کوریا میں بنا ہے وہ گورنمنٹ کی دیکھ ریکھ میں بنا ہے، اور کسی بھی اور طرح کا میوزک یہاں پر سختی سے منع ہے اور غیر قانونی بھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہاں کے لوگوں کو تسکین بخشتی ہے، لیکن وہ بھی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہاں پر خواتین کے پاپ گروپس مشہور ہیں، جن میں خصوصاً ایک گروپ جو کہ 2012 میں یہاں کے حکمران نے خود چنا تھا مشہور ہے۔ ہر لڑکی کا خواب ہے کہ وہ اس گروپ میں شامل ہو جائے، اور اس میں ہر گروپ فوج کے طرز کے کپڑے پہنتا ہے اور ہر ایک لڑکی الگ طرح کے میوزک انسٹرومنٹ بجاتی ہے۔ اس گروپ کو امریکن فلم راکی کا میوزک بجانے کی بھی اجازت ہے، جو کہ اور کسی کو نہیں، اور بہت خاص بات ہے کیونکہ یہاں کے حکمران مغرب کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ نمبر 3، رائس انسپیکٹر۔ کم جونگ ان سے پہلے یہاں کے حکمران کم جونگ ایل تھے، جو کہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ ان کے شیف نے ایک بار یہ خلاصے کیے کہ وہ کھانے کے متعلق کتنے سخت تھے۔ ہر ایک چیز کرنے کے لیے الگ الگ لوگ تھے، اور ان میں سے ایک چاول چننے کا کام بھی تھا جو کہ ایک عورت کرتی تھی، اور وہ ہر ایک دانے کا معائنہ کر کے اسے الگ کرتی تھی کہ کوئی بھی ٹوٹا ہوا چاول یا کنکر غلطی سے بھی آنکھوں سے نہ نکل جائے۔ نمبر 2، انٹرٹینرز۔ کم جونگ ایل فنکاروں کی لائیو پرفارمنس سے بھی محظوظ ہوتے تھے۔ ان کے دور میں خواتین کا گروپ مخصوص تھا جو کہ ان کے لیے خاص تھا۔ کسی بھی وقت جب ضرورت پیش آتی تو ان کو بلا لیا جاتا تھا۔ دارالحکومت میں ایک ڈسکو ٹائپ ہال میں یہ خواتین حکمران کے لیے مختلف ڈانسز کرتی تھیں۔ جب کم جونگ ایل کی وفات ہوئی تو ان کو نوکریوں سے آزاد کر دیا گیا، اس شرط پر کہ ان کی اس ڈیوٹی کے دوران ہونے والے کسی بھی واقعے کا ذکر وہ باہر نہ کریں۔ لڑکیوں کو جانے سے پہلے 7 لاکھ تک رقم بھی دی گئی، جو کہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کہ ایک عام آدمی کو ملتی ہے۔ اب یہ خبر ہے کہ کم جونگ ان نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا گروپ بنایا ہے جو کہ ان کی پسندیدہ خواتین پر مشتمل ہے۔ کم جونگ ان نے اپنے افسران کو دور دراز علاقوں میں بھیجا کہ وہ ملک کی خوبصورت ترین لڑکیاں ڈھونڈیں اور لے کر آئیں، اور ان میں سے کچھ کو ڈانسر بنایا اور کچھ کو سنگر۔ ان لڑکیوں میں کچھ تو 13-14 سال تک چھوٹی بھی تھیں، اور آتے وقت وہ اپنے ماں باپ کو بتا کر آئیں کہ وہ گورنمنٹ کے کسی حساس مشن کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ والدین کے پاس کوئی آپشن نہ تھا کہ وہ انہیں نہ جانے دیں اور دعا کریں کہ وہ ایک دن لوٹ آئیں۔ نمبر 1، ملٹری۔ 2015 میں اس ملک نے ایسا اقدام اٹھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ جہاں باقی دنیا میں لڑکیاں اپنی مرضی سے فوج میں جاتی ہیں یا نہیں جاتی، یہاں پر کوئی آپشن نہیں، اور ہر ایک لڑکی کو فوج میں جانا پڑتا ہے۔ 17 سے اوپر کی ہر لڑکی کو فوج میں جانا پڑتا ہے، اور کم از کم 23 سال کی عمر تک رہنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن فوج میں جا کر بھی آپ کی قسمت نہیں بدلتی، اور آپ کو خوراک اور آمدن کم ہی ملتی ہے۔ ایک ریٹائرڈ لڑکی نے بتایا کہ اسے کھانے کے وقت صرف 3 چمچ چاول دیے گئے، اور جس سے اس کا وزن بہت کم رہ گیا۔ لیکن یہاں پر عورتوں کو فوج میں عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ جب 2017 میں امریکہ اور نارتھ کوریا میں کشیدگی بڑھی تو کم جونگ ان اپنی 5 لاکھ خواتین کو ہراول دستہ بنانے پر غور کر رہے تھے۔ یہاں پر خواتین فوجیوں کی سیلری انتہائی کم ہے، جو کہ 75 سے 85 روپے مہینہ ہے، جو کہ کسی بھی شخص کے لیے کافی نہیں، اور ایک خاندان کے لیے تو ہرگز نہیں۔